السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما خلقك يا صاحبي صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الأمين الكريم. لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واضح حکمت اور شرف رسالت کی قربان اور قادر کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آئیے آپ حضرت سے کر رہے ہیں اور کریں گے اس محبت کے ساتھ محمد فضل کی جانب پر اور حضور کے نام پر مدینے کے تاجدار محمد کو ایک نقصان جناب رحمت کچھ کہا مصطفیٰ اللہ کے تعلق کی تو بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ہے. درود و سلام کرتا ہے شریف کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اطاعت اور تقدیر میں حاجات کو سنتی ہوئی ہے اور چیزیں وقال ربنا بما انزلك على الرجال وتبرئ من سرائر الجبين الى الحيات بعد الماضي كذا شيء قليل. رسول برکت کے لیے ایک تو بس صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا محمد الذي وعلى آله وأصحابه بكل ذنب ونفس بحق كل معروف لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جب خود سے لوٹے اور قوم کے حالات کو آپ نے دیکھا تو آپ نے 3 لوگوں سے اس کی بعض کوشش کرنا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ہارون علیہ السلام سے اس معاملے میں پوچھ کی میرے پیچھے یہ سب کیوں اور کیسے ہوا. جب ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کر دی اور بتایا کہ میرے سمجھانے کے باوجود بھی قوم جو ہے تو نہیں مانی، تب پھر آپ نے قوم سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تو اس کا کیا ہوا. جب قوم سے آپ نے سوالات کیے ساری باتیں رکھی پھر قوم نے اپنی جواب دی اپنی طرف سے کہ ہم پر جو بوجھ ڈالا گیا اور ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا جو کچھ کیا وہ سامنے نہیں سارا اپنے سامنے کے اوپر کر دیا اور پھر ان لوگوں کی توبہ اور ان کی سزا وہ انشاءاللہ آگے سماعت کر. یہاں پر جب انہوں نے اس گناہ کا انواع و فساد اور اس کی جڑ سامری کو ٹھہرایا کہ یہ سب کرنے کے لیے ہم کو سامری نے گھسایا اور سامری نے ہم سے کہا کہ یہ ہمارا اور موسیٰ کا خدا ہے اس کی مدد کی. اب موسیٰ علیہ السلام حضرت غضب میں سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور سامری سے فرمایا فَمَا یا سامری آپ نے کہا سامری اب تو بتا تیرا کیا حال ہے. یہ سب تم نے کیوں کیا کیسے کیا. روایت میں ہے کہ 3 روایتیں ہیں. اس وقت سامری کا حال تھا. بعض روایتوں میں کہ سامری وہیں پر موجود تھا وہیں کھڑا ہوا چونکہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور بہت ڈرا سہتا ہوا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا بہت ڈرا ہوا تھا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس وقت اس بچڑے کے سامنے آسن مارے بیٹھا ہوا تھا. اسی بچڑے کے پاس بیٹھ کر کے انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح موسیٰ کا جلال کم ہو جائے اور مجھ سے پاس کوشش نہ کرے یا مجھ کو جو ہے تو چھوڑ دے. بہرحال لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے آپ نے سختی کے ساتھ پوچھا کہ سامری بتا تو کیا چاہتا تھا تیری مرضی کیا تھی تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا. کہ تم قوم میں عزت پانا چاہتا تھا کہ تم یہ چاہتا تھا کہ قوم جو ہے تیرے حکم کی تابعداری کرے تم قوم میں بڑا کرنا چاہتا تھا اور اپنی قوم کو جو اعلان کیا انہیں کفر اور شرک کے دلدل میں تم نے ڈھکیل دیا. اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تم نے ایسا کیوں کیا. غرض میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ کئی باتیں رکھی سوالات اس سے کیے. تب سامری نے جو جواب دیا اس کا جواب یہ تھا اس نے کہا بسوتو لمن یبسو به فقبسو قبضة من أثر الرسول فنبسها وكذلك سب
کہ وہ جو میں نے دیکھا اور لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی اس رسول کے قدموں سے اور پھر اسے ڈال دیا اس نے، بس میرے جی کو یہی آیا۔ اب اس نے اپنی طرف سے بات کی طرف کہی کہ چونکہ جس وقت ہم لوگ دریا پار کر رہے تھے اور پار کر کے ہم لوگ کنارے پر آ گئے، اور اس وقت جب فرعون کا لشکر دریا میں اترا تھا تو تمام لوگوں کی نگاہیں فرعونیوں کو دیکھنے میں لگی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ کہیں یہ لوگ نکل کر آ گئے تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا ان کی ساری توجہ فرعون کے لشکر پر تھی، اور جب فرعون غرق ہونے لگا تب بھی یہ لوگ اسی منظر کو دیکھنے میں پکڑ اٹھے، لیکن میں نے اس منظر سے نظر ہٹا کر اس منظر کو دیکھا کہ جو ان لوگوں نے نہ دیکھا، جس کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی، جس کی طرف ان کا دھیان نہ گیا، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے تو فرشتہ آسمان سے اترا اور جو ہے وہ اس قوم کے آگے چلے گئے، فرعون کے لشکر کے آگے۔ تو لہٰذا میں نے اسے 5 وجوہات کی بنا پر جانا، 5 وجہ سے میں نے جانا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ قاصد ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب اتارنے والا ہے۔ جس طریقے سے قوم سمود اور قوم عاد پر یہ فرشتہ عذاب الہی دے کر اترا تھا، وہی فرشتہ ہے۔ میں نے اسے 5 وجہ سے جانا۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اس کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے میں نے اندازہ لگایا۔ دوسرا یہ کہ اس کی اجنبیت کو دیکھ کر کے کہ یہ نہ تو اسرائیلی تھا اور نہ ہی یہ مقدی تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ قوم کے آگے آگے چل رہا تھا، فرعون کے آگے آگے چل رہا تھا، حتیٰ کہ فرعون اس کے خزرہ اور اس کے پورا سب اس کے پیچھے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ سلامتی کے ساتھ دریا پار کر رہے، اور پانچواں یہ کہ جب دریا سے باہر نکلا تو ہم نے آ کر نہ گرا بلکہ دوسری طرف نکل کر کے چلا گیا۔ تو لہٰذا میں نے یہ منظر دیکھا اور میں جان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے، لہٰذا جو یہ وہی ہے کہ جو قوم سمود اور قوم عاد پر عذاب لے کر کے اترا۔ تو میں نے اس کے گھوڑے کی جو ٹانگ تھی، اس کی جو دودھ جا کے قدم پڑتے تھے، میں نے وہاں سے وہ مٹی پکوڑے برتن کے اٹھا کر کے رکھ دی کہ کسی نہ کسی دن یہ میرے کسی کام آئے۔ اور اس وقت میرے ذہن اور میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے بس مٹی برتن کے طور پر، تبرک کے طور پر سنبھال کر اپنے پاس رکھ دی۔ لہٰذا جب ہمارا گزر قوم عمالقہ پر سے ہوا اور وہاں پر بنی اسرائیل نے آپ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی بچڑا بنا دو، کیونکہ وہ لوگ گائے کی پرستش کر رہے تھے، گائے کی پوجا کر رہے تھے، تو قوم نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایک بچڑا بنا دو۔ اس وقت سے میں نے قوم کی نفسیات کو جان لیا اور بس میں اس انتظار میں رہا کہ جب مجھے موقع ملے تو پھر میں ان کے لیے ایک بچڑا معبود کی شکل میں بنا۔ اور جب آپ کوئی دور پر چلے گئے اور آپ کو آتے ہوئے دیر ہوئی، مجھے اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا، لہٰذا میں نے قوم سے وہ سارے زیور لے لیے اور پھر اسے پگھلا کر اس کا ایک بچڑا بنا کر، میں نے بھی نہ سوچا تھا کہ یہ ہوگا، میں نے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ مٹی میں اس کی ناک پہ ڈالوں۔ جب میں نے وہی مٹی اس کی ناک پہ ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا، اس پر گوشت سب کچھ آ گیا، اس میں روح بھی آ گئی، اور پھر جو ہے تو وہ آواز بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے یہ دیکھ کر کے بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل یہی تمہارا خدا، یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ اس کو ڈھونڈنے دے۔ وہ دور پر چلے گئے اور وہ تو خود چل کر کے تمہارے پاس آیا ہے، وہ اس بچڑے میں غلول کر کے اس کے اندر سما کر کے تمہارے پاس بس خود چلا۔ اور یہ بات مجھے کسی نے نہیں سکھائی بلکہ میں نے خود اپنے سے لے کر، یعنی اس میرے کام میں مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا، کسی اور نے اس میں میرا ہاتھ نہیں بتایا، بلکہ میں نے از خود ہی جو ہے تو یہ سارا کام کیا۔ اس نے اپنی سفارش کے ساتھ ساری بات کہی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کا پورا بیان سن کر 3 طرح سے اس کا جملہ ثابت کیا۔ قرآن کہتا ہے، نے فرمایا قال فاصبر فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو یہاں سے چلتا کر،
اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے چھونا جائے، مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگا۔ آپ نے تین طرح سے، چونکہ اس نے تین جرم کیے تھے، ایک تو یہ کہ مورتی بنائی، بچڑا بنایا، اور جو ہے یہ ایک طرح سے یہ بھی شرک ہی، کوئی دیوی دیوتا جو لوگ بناتے ہیں ان کی تصویریں یا ان کی مورتیاں، یہ سب اسلام میں جائز نہیں۔ تو لہٰذا اس نے تصویر سازی کی، اس نے جو ہے یہ مورتی سازی کی، مورتی بنائی، اور جو ہے تو یہ ایک علیحدہ جرم ہے جس پر یہ کہ اس نے قوم کو مشرک بنایا، قوم کو اس کی طرف دعوت دی، ان کو شرک کی دعوت دی، انہیں ان سب کو مرتد کیا، اسلام سے ایمان سے پھیرا کہ اس کو پوچھو، اس کی بندگی کرو۔ پھر یہ کہ اس نے کہا کہ یہی تمہارا ہمارا اور موسیٰ کا سب کا معبود ہے، اور موسیٰ اس کو بھول گئے، بھولنے کے لیے دور پر چلے گئے۔ اور پھر اس طرح کہ اس نے کہا اگرچہ بچڑے کو نہ پوچھا، اس نے خود سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی طواف کیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کے سامنے آسن مارے بیٹھا، اعتکاف کی نیت سے اس کے سامنے بیٹھا۔ تو لہٰذا یہ بھی اس کا شرک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تین طرح کی سزا اس کے لیے جو ہے تو تجویز فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے کہا بس تھا یہاں سے نکل جا، چلتا بنا یہاں سے۔ انہوں نے چاہا آپ نے قوم میں تیری بڑائی، قوم تجھ کو بڑا جاتی، قوم تیری واہواہی کرے، تجھے کوئی عظیم منصب ملے۔ اب جس قوم سے تو عزت کا خواہاں تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ قوم تجھ کو بڑا بنائے، تیری سرمائی قبول کرے، اب تیری سزا یہ ہے کہ یہی قوم تجھ کو ذلیل کرے۔ کبھی یہ قوم سے تجھے عزت نہ ملے گی، بلکہ بنی اسرائیل ہمیشہ تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا جائے گا، جنگلوں میں بھٹکتا پھرے گا، ان سے تجھے کبھی عزت نہ ملے گی۔ دوسری ہے کہ چونکہ تم نے شرارت کر کے ایک بچڑا بنایا اور اپنی زہریلی فراست سے اس میں مٹی ڈال دی اور قدرت کی طرف سے اس میں روح آ گئی، ایک امتحان تھا لیکن اس کا ذریعہ تم بنا، اور لہٰذا اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی دنیا کی برباد ہے یا آخرت کی برباد۔ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوگا اور آخرت میں تیری زندگی کا عذاب کو اٹھائے گا۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ لاقصاص، تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے گا مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا یا جس کو تو چھولے گا اس کو اور تجھ کو دونوں کو 3 دن تک ایسا سخت بخار آئے گا، ایسا درد والا سردی والا بخار آئے گا، ایسا جان لیوا بخار ہوگا کہ وہ 3 دن تک رہے گا، لیکن پورے مہینے بھر کی قسم نکال ایسا بخار دونوں کو آئے گا۔ یہ سماجی پائیدار اس کا تھا۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ جس طرح سے تم نے پوری قوم میں شرک کو بخار بچا دی اور شرک پر ان کو لگا دیا، پوری قوم کو تم نے گمراہ کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم کی ساری زندگی چیختا پھرے گا، ساری زندگی چلاتا پھرے گا کہ لاقصاص مجھے ہاتھ مت لگا، کیونکہ غلطی سے بھی کسی نے تجھے ہاتھ لگایا یا تو نے کسی کو ہاتھ لگایا تو دونوں کو بخار آئے اور 3 دن تک رہنا، جس کا علاج بھی کسی کے پاس تھا۔ اس طرح کی اس کے لیے سزا جو ہے تو تجویز فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان طرح کا قوم کی فرمایا کہ ایک مدت تک مجھے اور رہنا ہے، لہٰذا تیرے ساتھ کی وعدے سے خلاف نہ ہو، یعنی کہ قدرت کا جو وعدہ ہے لہٰذا موت تو تجھے بھی آتی۔ بعض روایتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس کی وقت اس کو قتل کر دے، لیکن رب کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ تو چونکہ اس کی کچھ زندگی باقی تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بھی ایک وقت مقرر، تجھے بھی موت آنی ہے، لہٰذا جب تک کہ تیرا حال یہ ہے کہ اس وقت تک تو اس دنیا کی عذاب میں مبتلا رہے، اور مرنے کے بعد الگ سے جہنم کا عذاب تیرے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھ اس بشرے کو، دیکھ اپنے اس معبود کو، اس الہ کو، اس خدا کو جس کو تم نے خدا بنا لیا، جس کو تم نے اپنی مرضی سے اپنے نفس کے پہناوے سے اس کو معبود ٹھہرا دیا، اس کا حال دیکھ
کہ اب ہم اسے تیرے سامنے ذبح کریں گے اور پھر آگ میں جلائیں گے، لہذا دیکھ اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا ہم کیسا انجام کرتے ہیں، اور پھر اسے جلا کر کے اس کی راکھ کو آپ پانی میں بہا دیں گے، سمندر میں بہا دیں گے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے بات کی، اور اس کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر بھی آپ نے کہا کہ قوم اے مرتدو، تم نے بھی اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس بچڑے کو خدا مان لیا، اسے الہ اور معبود سمجھ لیا، یہ ایک جانور ہے اور جانوروں کے لیے بیوقوف شمار ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کو ذبح کریں گے، اس کو جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بہائیں گے، اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے، یہ تو ہماری بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس کے متعلق کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم اس کے قتل کے بعد منصوبہ بنا رہے تھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ابھی اس کے ساتھ چند لمحوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اسے تم نے خدا سمجھ لیا، اسے معبود سمجھ لیا، اسے تم نے سجدے کیے، اس کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے، لہذا میں جانی وہ اس کو تو خود اپنی خبر نہیں ہے، ذرا بتاؤ کہ اپنے آپ کو میری چھری سے اور ہماری آنکھ سے بچا سکتا ہے؟ اگر یہ خدا ہے کہ معبود ہے تو اپنے آپ کو ہماری چھری اور ہماری آنکھ سے بچا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھری پکڑی اور اس جانور کو لٹایا، اسے ذبح کیا، اس کے بعد اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا اور پھر اس کی راکھ کو آپ نے جل دریا میں بہا۔ لہذا ایک سوال یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہلے ہی کیوں نہیں جلایا، جب جلانا ہی تھا تو ذبح کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو زندہ جلانا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ جانداروں کو آگ میں جلا کر کے سزا دے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے بعد اس کو دفن کیوں نہیں کر دیا، یا پھر اس کو جلا تو دیا، اس کی راکھ کو پانی میں کیوں بہا دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدشہ تھا، ڈر تھا، گمان تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اسے ذبح کرنے کے بعد دفن کر دیتے تو ممکن تھا کہ ساموی اسے کھود کر کے نکالا اور پھر اس کے ساتھ کوئی اور عمل کرتا، یا آگ اسے جلا کر اس کی راکھ پانی میں نہ بہا دے تو ممکن تھا کہ اس کی راکھ کو جمع کر کے پھر اس پر کوئی عمل کرتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سرے سے سارا معاملہ ختم کر دیا، سب سے پہلے اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو جو ہے تو پھر جلا دیا اور جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، نہ رہے باس نہ بچے باس، مکمل اس کا قصہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا خطبہ پڑھا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا بیان آپ نے قوم کو دیا اور کہا کہ سنو بے شک تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا الہ وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کو سجدے کیے جائے، جس کے لیے طواف کیا جائے، جس کے لیے جو اعتکاف کیا جائے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اور اللہ کی شان کی آپ نے بیان فرمائی کہ واسع کل شیء علما، اس کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا علم ہوگی، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس موجود ہے، کوئی چیز ایسی مشکل میں نہیں اور کوئی ذرہ ایسا تر میں نہیں کہ جس کا علم اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو ہر چیز کی خبر ہے، اس بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے، اسے تو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے، وہ زبردست علم والا، قدرت والا، حکمت والا، غلبے والا، قوت والا، شوکت والا ہے۔ تب آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حالات جو ہے وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو قوم کے سامنے بیان کیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے آپ اس بچڑے کو مکمل طور پر جو ختم کر دیں۔ یہاں چند چیزیں سمجھے کہ قرآن کے نزول کا مقصد پچھلے احوال کو بیان کرنا تاکہ
لوگ اسے پڑھ کر کے سمجھ اور جاننے کی پچھلی قوموں نے کیا کیا تو ان کا انجام کیا. انہوں نے اپنے انبیاء پر جو بہتان لگا، چونکہ بعض یہودیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر الزام رکھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. چونکہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خود کے فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں فرعون کے پاس نہیں آؤں گا، تو بھلے ہی نبوت ہارون کو دے دے، مجھے نبوت نہ دے، لیکن میں فرعون کے پاس نہیں جاؤں. اور ہارون علیہ السلام پر یہ الزام رکھا کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو بچڑے کی پوجا کر لگا. اور سامری کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سامری نام کا کوئی شخص ہے ہی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگ جاننے کی حقیقت کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی عزت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ذات پر لگے ہوئے الزام کو اپنے قرآن میں صاف کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. اللہ کی یا نبیوں کی شان کیا ہے کہ کوئی اگر اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے. تو یہودیوں نے نبیوں پر الزام لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمان بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نبوت لینے سے نہ انکار کیا اور نہ ہی فرعون کے پاس جانے سے انکار کیا اور نہ ہی ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو بچڑے کی پوجا کو لگایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام حقیقت اس واقعے میں صاف طور پر بیان فرمایا. دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے سبب یہ بھی دکھائے کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے رحمت، کسی کے لیے زحمت، کسی کے لیے ہدایت اور کسی کے لیے ضلالت کا سبب بنتی ہے. جیسے کہ یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ گھوڑے کی ٹانگوں کی جو مٹی تھی یقیناً ایک بہترین تبرک، زندگی بخش تبرک تھا کہ جس میں چلا جائے اس میں نئی زندگی مل جائے. یہاں سے اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی سمجھے کہ اللہ ہمارے کو اللہ کیسی کرامات عطا فرماتا ہے. یہ جبریل علیہ السلام ہے اور ان کی گھوڑی کی یہ شان ہے کہ جہاں اس کا قدم پڑ جائے اس جگہ پر ایک نئی زندگی جنم لے لیتی ہے. وہاں گھاس خوب آتی ہے، وہاں کی مردہ گھاس میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے، وہ گھاس میں سے ہری ہو جاتی ہے. زمین اگر بنجر ہے تو سرخیز ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی اس میں آ جاتی ہے. تو سوچے کہ جب جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی یہ شان ہے تو اللہ والوں کی شان کیا ہوگی، اور سے پاک کی شان کیا ہوگی. اگر مردے پر ہاتھ رکھتے تو اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، وہ مردے کو اپنی ٹھوکر سے زندہ کر دیتے ہیں، ان کی زندہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو اللہ کیسی شان قدرت عطا فرماتا ہے. تو ایک چیز یہ کہ ایک ہی چیز کبھی کسی کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے تو کسی کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. یہاں پر وہ مٹی یقیناً ایک بہترین تبرک تھی، لیکن جب وہ سامری کے ہاتھوں میں گئی، ایک منافق کے ہاتھوں میں گئی اور اس کے ذریعے سے فرعون کے خبیث سونے میں گئی تو پھر اس سے جو اس چیز کا ظہور ہوا جو بچڑے میں جان تو پڑی لیکن وہ شرک اور کفر کا منبع، وہ شرک کا ذریعہ بنا. وہ شرک جو بچڑا تھا وہ شرک کا ذریعہ بن گیا جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاکت میں گئی. جبکہ اگر یہی چیز کسی نیک انسان کے ہاتھوں میں جائے، کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں جائے تو وہ اس کو اہل حق جو ہے اس کو نیک کاموں پر صرف کرتے ہیں جس کی سبب سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرتے ہیں لہذا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی بزرگوں کے تبرکات کا غلط استعمال کرے تو اس کا نقصان وہ بھی اٹھائے، اگرچہ قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے اور وہ شخص کہ جس نے اس کا غلط استعمال کیا وہ بھی اٹھائے، لیکن جس نے صحیح استعمال کیا تو یقیناً وہ بھی فائدہ پائے گا اور قوم بھی اس سے فائدہ پائے گا. تو لہٰذا یہ چیز سمجھے. دوسری چیز یہ کہ یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ قرآن
اتنی متبرک کتاب، بڑی عظمت والی کتاب. آج ہم نے اس کتاب کو صرف بس دعا تعویذ بھوک بھاگ کی حد تک رکھا ہے کہ بس قرآن پڑھ کر کے بھوک مار کو کام ہو گئے. اس قرآن کو پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن میں آپ قرآن میں اللہ نے یہ چیز بھی رکھی ہے. خود رب کائنات کا فرمان ہے وہ نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کہ بے شک ہم اتارتے ہیں قرآن میں شفا اور رحمت مومنوں کے اور ظالموں کے لیے اس میں خسارہ. تو بے شک قرآن میں دونوں چیزیں. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. اب قرآن میں تو ہدایت بھی ہے، قرآن میں گمراہی نہیں ہے. یہ لینے والے پر منحصر کرتا ہے. جیسے جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے جو ٹاپوں سے جو مٹی اٹھائی گئی تھی یقیناً وہ بارش سے برکت تھی، اس میں کوئی خرابی نہ تھی. لیکن جب وہ آئی سامری کے ہاتھ اور گئی ایک بچڑے میں اور وہ بنا کفر و شرک کا منبع، اس سے وہ ہے پہلا فساد. تو اسی طرح قرآن اپنے اندر بے شک شفا رکھتا ہے، لیکن جب یہ کسی منافق کی زبان سے پڑھا جائے، کسی گستاخ کی زبان سے پڑھا جائے تو پھر اس سے جو ہے تو سامنے والا گمراہی ہوگا. لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم ایسی ہوگی قرآن کو پڑھیں گے کہ ان کے اندر کے نیچے نکلے، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے آٹے سے باہر نکل جاتا ہے. لہذا آج اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے باطل لیتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ہے تو قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر کے تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیات کو غلط انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے کرتے ہیں. جیسے سامری نے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مٹی بچڑے میں ڈالی تو اس کے بچڑے میں جان تو آ گئی لیکن پوری قوم گمراہ ہو گئی. یہی حال ان گستاخ لوگوں کا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، بلکہ قوم کو گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. لہٰذا قرآن میں کہ نبی معلوم ہمارے جیسے بشر. وہ کہتے ہیں قرآن میں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ معاذ سب سے بڑا وقار. وہ قرآن کی غلط آیت قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ وجہ تک قرآن در صحابہ، انہوں نے ترجمہ کر دیا اور قوم کو گمراہ کر دیا کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی تو پہلے گمراہ تھے، نبی قرآن سے بھٹکے ہوئے تھے، پھر ہم نے معاذ اللہ کو ہدایت دی. تو یہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا حوالہ تو دیتے ہیں، قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے سے گمراہی نہیں. ان کے پڑھنے سے قوم میں جو گمراہی آتی ہے کفر اور شرک ہی پیدا ہو. قوم کو غلط عقیدے دیتے ہیں قرآن پڑھ کر، لیکن جب یہی قرآن اہل حق کی زبان پر آتا ہے، جب یہی قرآن کو عاشق رسول پڑھتا ہے، جب یہی قرآن کا ترجمہ امام احمد رضا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہ واحد. اے معبود اعلان کر دیجیے لوگوں ظاہری صورت بشری میں بھلائی دیکھنے میں تم جیسا انسان ہوں، دیکھنے میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی. یہی امام احمد رضا ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں مکر اللہ خیر الماکرین کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے اس کی تدبیر فرمائی اور بے شک اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمائے. یہی قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ بچے تک قرآن نہ آتا. ایک طرف تو گستاخ کی ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مطلب ہے نبی آپ گمراہ تھے تو ہم نے ہدایت دی، لیکن یہی امام احمد رضا یہ عاشق رسول جب ترجمہ کرتے ہیں تو قوم میں نور پھیلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رکھتا پایا تو اپنے قرب خاص میں جگہ پایا، آپ کو اور بھی اپنا قرب ہم نے عطا فرمایا. تو قرآن بے شک شفا، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں گمراہی نہیں ہے. لیکن جب اہل باطل اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا حال سامری کے جیسا.
جیسے سامری نے اس تبرک کو اس بچڑے میں ڈالا تو پوری قوم گمراہ ہو گئی. یہ گستاخ مل کے قرآن پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے کہتے دیکھو ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم بھی تو حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں تو یہ معاملات آئے ہوئے, اور قرآن پڑھ کر یہ قوم کو ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں جیسے سامری نے اس تبرک سے درد فائدہ پایا. لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ اہل حق سے وابستہ اور ان سے قرآن سنو. حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ لوگ پہنچے, منافق قسم کے لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بات نہیں کرنی تو کوئی حدیث سن لیجیے. کہا کہ مجھے تم سے حدیث بھی نہیں سننی. کہا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کیجیے قرآن کی آیت بھی سن لیجیے. آپ نے کہا مجھے تم سے قرآن بھی نہیں سننا. اب تم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہو یا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں؟ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر کے چلے. امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کے مریدوں نے پوچھا ہے حضرت وہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے, آپ نے بات نہیں کی تھی. وہ لوگ آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتے تھے. وہ حدیث اگر پڑھتے اور غلط پڑھتا فوراً پکڑ لیتے. آپ بھی تو ہماری حدیث ہے, آپ نے وہ بھی کار کر دی. انہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا کہ قرآن کی آیت پر قرآن میں تو غلطی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن میں غلطی والا کہاں قرآن کی آیت میں زیر زبر کر بھی فرق کرے گا اور بھی حافظ لوگ موجود ہیں وہ بھی پکڑ لیتے تھے. آپ نے کیا وجہ کہ اس سے قرآن بھی نہیں سنا. امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا, ان سے بات کرنا تو دور کی بات, میں نے ان سے حدیث اور قرآن بھی اس لیے نہیں سنا کہ اگرچہ وہ حدیث صحیح بھی پڑھتے قرآن صحیح بھی پڑھتے اور ڈر تھا کہ وہ صحیح تو پڑھ لیتے اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی, میرا قلب ان کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا تو یہ میرے ایمان کی ہلاکت ہوتی. یہ کون میرے امام سیرین جو بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین بھی ہے, بہت بڑے ولی امام ہیں. وہ کہہ رہے کہ ایک گستاخ ایک بددین بد مذہب سے جو ہے تو میں قرآن بھی نہیں سننا چاہتا, اس سے میں حدیث بھی نہیں سننا چاہتا. آج لوگوں کا حال یہ ہے کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نماز روزے کی دعوت دیتے ہیں, وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. امام سیرین نے ہمیں درس دیا کہ ایسوں سے ترتیب بھی نہیں سیکھا جائے. آپ علیہ السلام نے سب سے منع فرمایا کہ تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے. بہت ضروری ہے کہ انسان جانے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں, ہم قرآن کس سے لے رہے ہیں. ظاہر یقیناً جو تمہیں قرآن دے گا اسی کے ساتھ اپنے نظریات بھی دو. اگر وہ اہل حق ہے تو تمہیں صحیح عقیدہ دے گا اور وہ اگر اہل باطل سے تو تمہیں گمراہ اور برباد کر دے گا, تمہارے ایمان کو تباہ کر دے گا. تو لہٰذا ایک چیز یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یہ کہ اسی لیے کہا گیا کہ پورے لوگوں کی صحبت نہ اختیار, ان کی کتابیں بھی نہ پڑھیں, ان کی باتیں بھی نہ سنیں. لہٰذا لم نصاص فرمانے سے ایک چیز یہ بھی حاصل ہوئی کہ چونکہ سامری جو کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فیض نہ لے کر کے اس نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا. لہٰذا اس کی سزا یہ ہوئی کہ پھر زندگی بھر ناقصاص کہتا ہے کہ ہرگز مجھ کو چھو نہ جانا. لہٰذا اگر کبھی وہ دربار نبوت کو مضبوطی سے تھام لیتا, موسیٰ علیہ السلام ہی کا دعوت تھام کر لیتا تو ہرگز ایسی وبا میں بیماری میں مبتلا ہرگز نہ ہوتا. ایک چیز یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین غیب مشاہدہ, ابھی سامنے کو کوئی بیماری نہیں, لیکن پہلے موسیٰ علیہ السلام کا وجہ ہے کہ تیرا دنیا کی انجام بھی عبرتناک ہے اور آخرت کی سزا لگتی ہے. اور دنیا کی سزا یہ کہ تم نامثال سے تک لے گا. تجھے ایک ایسی بیماری ہونے والی ہے کہ جس کے سبب سے تم کسی کو چھو لے یا کوئی تجھ کو چھو لے تو دونوں کو 3 دن تک سب کا بخار آ جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں پیشن نہیں کرتا. تو لہذا یہ کہ ایک چیز جھوٹا یہ مصر سے ہندوستان میں غیر مسلم ہو گیا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. کسی کے چھو لینے سے کسی کو بیماری نہیں لگتی. یا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا بھی سامری کی خاص ہے, چونکہ وہ کفر و شرک کا پپا بنا تھا, اس کے ذریعے سے پوری قوم منتقل ہوئی تھی, گمراہ ہوئی تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے کہا تھا کہ تیری سزا ہے دنیا میں,
کہ تو جس کو چھوئے گا یا جو تجھ کو چھوئے گا اس کو 3 دن تک سخت قسم کا بخار ہے. تو یہ اس کی سزا تھی. لیکن یہ چھاتی کی بیماری اس وقت سے ان لوگوں میں پھیلی اور وہیں سے مصر سے ہندوستان میں. آج بھی بہت سارے لوگ اس غلط اعتقادی میں اس میں جو مبتلا ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے بیماری لگ جائے. ایسا حدیث پاک میں آپ نے وہی سنت سے منع فرمایا کہ چھونے سے کسی نے کسی کو بیماری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا سننا میرے اونٹ کو جو ہے وہ خارش کی بیماری ہو. اس نے فلاں کے اونٹ کو چھو لیا تھا, فلاں کے اونٹ سے وہ مس ہو گیا. کہا اچھا اس کے اونٹ کو بیماری کیسے لگی؟ کہا وہ فلاں کے اونٹ سے مس ہوا تھا. کہا اس کے اونٹ کو کس سے لگی تھی؟ کہا اس کے بارے میں. کہا کہ بیماری کسی سے چھو کر نہیں لگتی اور نہ کسی کے چھونے سے لگتی. اور وہ جو پہلا اونٹ تھا اس نے کس کو چھوا کس کو بیماری لگی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو لہٰذا ایک چھوٹ کچھ نہیں ہوتا. ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں. اب یہاں پر ایک چیز کے آلات اس کو وجود اور حرام کاموں کا ساز و سامان یہ کفر اور گمراہی پھیلانے والی چیزوں کا توڑ دینا, اسے ضائع کر دینا, اسے برباد کر دینا بالکل جائز, بالکل جائز. آج بینڈ بازے وہ یا ہر وہ چیز کہ جو حرام ہے شریعت میں اس کو توڑ دینا بالکل جائز ہے. اس پر ثواب بھی اور اس پر کوئی سزا بھی نہیں اور اس شخص پر کوئی تاوان بھی نہیں آتا. کیونکہ اس کی دلیل یہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا. اب اس بچڑے کا کیا قصور تھا؟ اس بچڑے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک جانور تھا. اس نے تو نہ کہا تھا کہ میری بندگی کرو, میری پوجا کرو. اس بچڑے کا کیا قصور تھا جو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کر دیا؟ جواب یہی ہے کہ چونکہ وہ کفر اور شرک کا موقع بنا, اس کو ذریعہ بنا تھا کہ پوری قوم اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئی تھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کر دیا. ذبح یہاں تک کہ اس کو بیچا نہیں, اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑا, اس کو بیچا بھی نہیں, اس کو ذبح کر کے کھایا بھی نہیں, کسی کو کھلایا بھی نہیں, بلکہ اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو اڑا دیا, پانی میں بہا دیا تاکہ قوم یہ سمجھے کہ کفر و شرک جس پیر سے, جس کام کی وجہ سے, جس چیز کی وجہ سے کفر و شرک پیدا ہوتا ہے تو قوم میں پھیلتا ہے وہ چیز کس قدر اللہ رسول کے نزدیک مبعوث ہوا کرتی ہے, کس قدر اللہ رسول کے نزدیک موجب لعنت ہوا کرتی. اس بچڑے کا قصور نہ تھا لیکن قوم کے اندر شدت دکھانے کے لیے کہ شرک کتنی بری چیز ہے, شرک اور کفر اللہ کے نزدیک اس قدر جو ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ اگرچہ اس جانور نے کچھ نہیں کیا لیکن شرک کا ذریعہ بنا تو اس کو ذبح کر دیا گیا. تو جنہوں نے شرک کیا ہے, جنہوں نے اس کو پوجا ہے, جنہوں نے رب کا شریک ٹھہرایا ہے, ان کا انجام بھی قدر کرنا. لوگ سمجھ یہ وہ جانور تھا, اس نے کچھ شرک نہیں کیا, اس نے تو کوئی کام بھی نہیں بندگی کرو, اس نے تو لوگوں کو دعوت نہیں دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا تو جن لوگوں نے اس کو پوجا ہے ان کا انجام کیا ہوگا. لوگ یہ جان لے اور قوم کے اندر اس چیز کی شدت جو ہے تو واضح ہو. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے تو ذبح کر کے جلا کر کے اس کی راکھ تک کو جو ہے پانی بہا دیا. لہذا اگر کوئی مسلمان جو ہے تو کسی کے کفر و شرک کے آلات کو توڑ دے یا اس کو ضائع کر دے تو اس پر کوئی تاوان بھی نہیں ہوگا. بس ایک آخری چیز ایک تصوف کا نقطہ یہاں پر سمجھیں کہ انسان جو ہے اس کا جو پیر جو ہے تو پیر کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور انسان کی روح کی مثال ہارون علیہ السلام کی طرح اور نفس امارہ کی مثال سامری کی طرح اور انسان کا پورا جو وجود ہے آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, پیر, ہر چیز یہ بنی اسرائیل کی بات. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب تک قوم میں تھے تو قوم سیدھی, اسی طرح جب تک پیر مرید کے ساتھ یا مرید پیر کے ساتھ ہو تو وہ گناہوں سے بچا ہوا رہے, گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے نائب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے گئے,
اسی طرح پیر مرید کی روحانی تربیت کرتا ہے اور اس کی روح کو اس کا نائب ٹھہراتا ہے کہ میرے پیچھے میرے بعد اس کے بدن میں خرابی پیدا مت ہونے دینا. اس لیے انسان کا ضمیر ہر وقت اس کو گناہ کے لیے ناپڑ ہوتا ہے. جیسے قوم جب شرک کرنے لگی، بچڑے کو پوجنے لگی، تو ہارون علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھانے لگے، قوم کو روکنے لگے. اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کی روح، اس کا جو ضمیر ہے، اسے اندر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے روکتا ہے کہ مت کر، یہ گناہ ہے. لیکن نفس امارہ غالب آئے، جیسے کہ اس وقت سامری غالب آئے اور سامری نے اس سونے کا بچڑا بنایا اور اس نے وہ مٹی ڈال دی جس کے سبب سے وہ زندہ ہوا اور پوری قوم اس کی پوجا کر رہی. اسی طرح نفس امارہ اس سامری کی طرح اس نے ایک بچڑا نہیں بلکہ انسان کے جسم میں کئی بچڑے بنا دیے، گناہوں کے بچڑے بنائے اور اس میں لذت کی مٹی ڈال. اب انسان حرام کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، حرام سنتا ہے، گانے سنتا ہے، پیاری باتیں سنتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے. کسی کی قیمت کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اسے مزہ آتا ہے. کسی کو چھونے میں، کسی کو مارنے میں، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے میں، غرض کے ہر وہ کام جو اس کا بدن گناہ کرتا ہے اس سے انسان لذت محسوس کرتا ہے، اسے مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر ایک بچڑا ہے، نفس کے سامنے گناہوں کا بچڑا بنا دیا اور اس میں لذت کی مٹی ڈال دی. اس لیے انسان کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن نیکی کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہی سامنے ہے جس نے کہا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی پوجا کرو، اسی کو ڈھونڈنے دو. موسیٰ جو ہے وہی خود پر چلے گئے، موسیٰ بھول گئے. یہاں نفس کہتا ہے ارے یہ کام کر لے، ارے یہ گناہ کر لے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. انسان لذت کی خاطر اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے. گناہ کرتا ہے، نیکی کرنے میں اسے نظر نہیں آتا، نیکی کرنے میں اسے لطف نہیں آتا کہ نفس اسے بہکاتا ہے. بہکاتا ہے کہ نماز ابھی سو جا کر نیند جب کوئی اور رہے تھے، ابھی 5-10 منٹ اور یہ نام ہوگا، ابھی اذان بھی ہے، 15 منٹ بعد سے معلوم بھی ہے، مجھے اور آرام سے تھوڑی دیر اور سو لیتے. مزہ آتا ہے، انسان کو نیند پیاری لگتی ہے. نفس اس کو بہکاتا ہے، روکتا ہے اور انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتا ہے. انسان کو گناہ میں، سونے میں، شہوت میں، اس چیزوں میں مزہ آتا ہے، لذت آتا ہے. اس لیے وہ نیکی کا کام نہیں کرتا، وہ نماز کی طرف نہیں بڑھتا، وہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، اسے لذت آتا ہے. نیک کاموں کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، کیونکہ اس نفس کے سامنے نے جو ہے تو اس کو اپنے پورے جو ہے اس کے اوپر لذت کا ایسا غلبہ تعلیم کر دیا ہے کہ اسے اسی میں مزہ آتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو قوم خوشی بھی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی سرزش اس کی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام. اس لیے جب پیر اگر لوٹ کر آتا ہے تو مرید کی روحانی تربیت کرتا ہے. سب سے پہلے اس کی روح کو جھنجھوڑتا ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ گناہ کیسے کر لیا. اس کو احساس دلاتا ہے کہ تم یہ گناہ کر لیا، یہ کیسے ہوا میرے لحاظ سے. نفس روح بتاتی ہے کہ یہ بات تو نفس کے کہنے پر ہو گیا، نفس نے بہکا دیا، نفس کی وجہ سے ہو گیا، اس کام سے ہو گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ تم نے کیسے کیا. جب قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس جسم اعضا سے پوچھے، جسم کے اعضا گواہی دیں گے مولا مجھ سے یہ کام ہوا. آنکھ بتائے گی کہ مجھ سے حرام دیکھا گیا، کان خود گواہی دے گا کہ ہم سے حرام سنا گیا، زبان بتائے گی ہم سے جب حرام کروایا گیا، پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے جسم کا ہر عضو گواہی دے گا. اور پھر اس دن انسان کہے گا کہ اللہ ہم سے تو شیطان نے یہ کام کروایا، ہم سے تو نفس کے بہکاوی میں یہ کچھ ہو گیا. تو قرآن نے صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا، قرآن نے شیطان کا قول بھی نقل کر دیا. سورہ حشر کے اندر شیطان کی مثال ایسی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو سب آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے انی بری مما تشرکون، میں تجھ سے بری، میں تو بالکل الگ ہوں، میں تو تجھے دعوت دی، قبول تو تم نے کیا نا، تو رد بھی کر سکتا تھا. تو شیطان کا کام ہے کفر، وہ کہتا ہے کفر کر، گناہ کر. نفس کہتا ہے گناہ کر. اب انسان کرے نا کہ وہ کرے نہ کرے، تو نے کیا نا. تو اب قیامت کے دن جب وہ کہیں گے کہ اللہ سے
نفس نے یہ کام کروا لیا، شیطان نے یہ کام کروا لیا، تب اس سے کہا جائے گا کہ اس نے تو دعوت اس کو بلایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کو بلایا، سامنے سے پوچھا نا، سامنے نے کہا تم نے کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سامنے نے کیا کہا میرے دل کو تو یہی کہا ہے، مجھے تو یہی اچھا لگا، مجھے جو اچھا لگا وہ میں نے کیا، میں نے جو بچڑا بنا دیا اس کو مٹی ڈالی وہ زندہ ہو گیا، میں نے قوم کو پوچھا کو لگا۔ شیطان بھی کر کے میرا تو کام یہی تھا، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ انسان پورا ہو، انسان جو ہے تو غلط راہ پر چلے، اسی لیے تو میں نے اس کو بہکایا، میرا کام ہی وہ بہکانا تھا، یہ بہکا، میں نے تو صرف دعوت دی، میں نے تو صرف ایک سامنے دعوت دی، سامنے دیکھنے کا تھا کہ خدا اس کو پوچھو، لیکن وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، ہم نہیں پوچھیں گے، ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے، ہم اس کو نہیں پوچھیں گے، بچڑا خدا نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ اور جن بنی اسرائیلیوں نے سجدہ کر لیا پیغامے میں آگے، وہ ان کا انجام کیا سنے گا، یاد رکھو واقعہ کس طریقے سے کس سزا تجویز میں کیسے کی نظر اڑائی گئی وہ واقعہ۔ میں تو یہاں پر بھی کہا جائے گا کہ شیطان کہہ دے گا اتنی بڑی تم نہ شریک ہوں، میں تجھ سے بری ہوں انسان، میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی، قبول تم نے کیا تھا۔ نفس کہے گا قیامت کے دن میں نے تو کہا تھا بس دعوت دی تھی کہ ابھی سو جا، نماز کے لیے 10 منٹ ہے پھر اٹھ جا، سویا تو تھا، میرا تو کام تھا نا کہ ٹوٹ جاتا، جیسی حیا علیہ السلام حیا الفلاح کی آواز تیرے کانوں میں پہنچی تھی، رب کا منادی تجھے رب کی طرف بلا رہا تھا، تیرا تو کام محفوظ کر رہا تھا، تم نے میری دعوت قبول کی، 2 دعوتیں تیرے سامنے تھی، ایک دعوت اللہ اور ایک دعوت شیطان، ایک دعوت خدا کی طرف سے تجھے دی جا رہی تھی حیا علیہ السلام حیا الفلاح کی، اور دوسری دعوت تجھے نفس دے رہا تھا، شیطان دے رہا تھا کہ سو جا، ابھی تھوڑی دیر اور ہے، تھوڑا کام اور کر لے، ارے کل پڑھ لیں گے، ارے قضا پڑھ لیں گے، ارے تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے۔ تو 2 دعوتیں تیرے سامنے تھی، کس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ خود پر تھا، تو نے رب کی دعوت قبول نہ کی اور شیطان کی دعوت قبول کی تو سزا تو تجھ کو بھی ملی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سزا دی، اسی طرح انسان تجھے قیامت کو سزا ملنی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کل قیامت میں یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ اللہ ہم سے نفس نے گناہ کروا دیا، اللہ ہم سے شیطان نے گناہ کروایا، اس نے تو دعوت کی بھی تو نے کی قبول کر تو جلوش تو ہونے والی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آج جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کل کسی اور پر الزام ڈال دیں گے، ان کا یہ الزام ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو غرض ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھا کیا، یہی حال پھر نفس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب پیر آتا ہے نا تو پھر پیر سب سے پہلے روح کی تربیت کرتا ہے اور پھر جسم کی سزا دی جاتی ہے۔ جسم کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کو سزا دی تھی کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہاں پر پیر کیا کرتا ہے؟ مجاہدات کے ذریعے سے جسم کو سزا دی جاتی ہے۔ انسان سے بھی مجاہدات کروا، پیر اپنے انگلی سے سخت مجاہدات کرواتا ہے، ٹھیک ہے مجاہدات بڑا دیکھنے میں مزہ آتا تھا نا۔ کبھی کبھی ایسے بھی بزرگ و بزرگ جنہوں نے اپنی آنکھوں میں نمک ڈالی، کسی نے اگر کسی کی طرف ایک نگاہ غلطی سے ٹوٹ گئی، کسی غیر والوں کی طرف تو اپنی آنکھوں میں مرچی ڈال دی، اپنی آنکھوں میں نمک ڈال دیا، اگر راتوں کو نیند آتی اور کھڑے ہو کر وہ رب کی عبادت نہیں کر پاتے تو اپنی آنکھوں میں نمک بھر لیتے تاکہ ہم نیند نہ آئے اور کھڑے ہو کر کے ہم جو اللہ کی عبادت کر سکے۔ ایک خیر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا تجھے بڑا مزہ آتا ہے عام کرنے میں، اپنے آپ کو اپنے جسم کے اعضاء کو تکلیف میں اس لیے ڈالتے تاکہ وہ بیدار بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ تقریر اس مجاہدات کے ذریعے سے جسم کی اعضاء کو سیدھا کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا، پھر اس کو جلایا اور اس کو بہایا، اسی طرح پیر جب بری کی تربیت کرتا ہے تو پھر شریعت کی چھری سے اس کے گناہوں کو ذبح کرتا ہے اور طریقت کے پانی میں اس کو بہا دیتا ہے۔ لہذا مجاہدات کی آگ میں اس کو جلایا جاتا ہے اور طریقت کے پانی میں اس کو بہا دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایک پیر مرید کے لیے کتنا ضروری ہے یہ سمجھے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں شریعت کا عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو کی زندگی کو برکت اور سب اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا مسائل سجدہ شروع تھے، آج بھی اتنی مسئلے سماعت کرے کہ اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی اور ناک ہڈی تک نہ دبی، زمین پر نہ لگی تو کیا ہوگا؟ اگر پیشانی مکمل نہیں دبا، صرف ہلکے سے کسی نے بعض اوقات کبھی کبھی دھول مٹی ہوتی ہے، انسان کو کہتے سے بس ایسے ہلکا سا ٹیک کر کے اٹھا لے،
تو اگر سجدے میں پیشانی زمین سے نہیں دبی تو اس کی نماز بھی نہیں، اور اگر کبھی ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگی تو نماز مقبول نہیں، واجب کیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو بعض لوگ پورا سر جو ہے تو پیشانی زیادہ دکھا دیتے ہیں اور ناک کو اٹھا لیتے ہیں، حضرت سرکار ان کی نماز مقبول نہیں ہو جاتی، واجب الادا ہو جاتی ہے۔ لہذا دوسری چیزیں کسی نرم چیز پر مثلا کوئی گھاس یا کپاس وغیرہ، گادی تکیا وغیرہ یا ایسا نرم قالین یا اسپنج وغیرہ پر سجدہ کیا کہ جس پر اگر پیشانی دبائی تو دبانے سے مزید دبنے کی گنجائش تھی اور نہ دبائی تو نماز نہیں، اور اتنا دبایا کہ اب دبانے کی گنجائش باقی نہ رہی تو نماز اس کی ہو گئی۔ اصل یہ ہے کہ پیشانی کا زمین پر جم جانا، دب جانا، کہ مزید اگر دبائے تو نہ دبے۔ اور اسی طرح تیسرا گلو پر پگڑی یا ٹوپی یا رومال سے اگر پیشانی چھپی ہوئی ہو تو سجدہ تو درست ہے لیکن نماز جو ہے اس کی مقبول ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ امامہ باندھتے ہیں تو مکمل کی پیشانی چھپ جاتی ہے، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں رومال لپٹ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے رومال لپٹ لیتے ہیں، نماز لوگوں لیتے ہیں رومال لپٹ لیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹوپی نہیں تھی تو تسبیح وغیرہ سے پوری پیشانی پاس سے چھپا لیتے ہیں۔ اس طرح سے نماز اس کی ہو جائے گی لیکن مقبول، سجدہ تو ہو جائے لیکن مقبول، اس میں کراہت باقی رہ جائے۔ لہٰذا حالت نماز میں پیشانی کا اکثر حصہ کھلا رہنا چاہیے۔ لہٰذا مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نماز کو درست کریں۔